الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ انی ذل فی ضلال مبین، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اور ان سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 23واں سورۃ یاسین کی آیات مبارکہ 22، 23، 24، 25 اور 26 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ ایک بستی میں جس کے لوگ بڑے خوشحال تھے، وہاں ہر چیز کی فراوانی تھی، سرسبزہ تھا، لوگ دولت مند تھے، اور جب وہ گمراہیوں میں شرک میں ملوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں پہلے 2 رسول بھیجے۔ انہوں نے ان کی بات نہ مانی، ان کی مخالفت کی، پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا، لیکن لوگ ان کے تکلیف کے درپے تھے، ان کی تکلیف کے، تو وہاں اس بستی کے ایک سرے پر ایک اللہ والا رہتا تھا۔ جب اس نے سنا تو وہ ان رسولوں کی مدد کے لیے، حمایت کے لیے آیا اور ان بستی والوں کو کہا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم ان رسولوں کی بات نہیں مانتے، یہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، آپ کی آخرت بنانا چاہتے ہیں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ بستی کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ تو وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس نے اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی، اس شخص نے جو کہ مومن تھا، جس سے مقصد اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں، یہ جو رسول 3 آئے ہوئے ہیں
جس کے میں یہ دعویٰ دے رہا ہے کیا تو انہی کا پیروکار ہے؟ تو انہی کے دین پر ہے؟ تو بھی ہمارے معبودوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو نے بھی بت پرستی چھوڑ دی ہے، تو نے بھی مشرکانہ پن چھوڑ دیا ہے، تو توحید پرست بن گیا ہے۔ تو جس کے جواب اس نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، وَمَا عَلَيَّ لَا عَبْدُ الَّذِي فَتَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن تم سب کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، واللہ عالم۔ اور پھر اتخذ من دونی آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو ان کی سفارش مجھے نفع نہ دے، وہ مجھے نہیں بچا سکیں گے، پھر تو میں پھر کیا کروں گا؟ جیسے آج کل کہ ہمارے مسلمان اللہ رحم کرے جو مزاروں پر جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ سفارش تب چلے گی جب آپ مواعد ہوں گے، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں۔ اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے فاطمہ اگر تیرے اچھے عمل نہ ہوئے تو میں تیرا والد محمد خاتم النبیین ہو کر بھی تجھے نہیں بچا سکوں گا، تو یہ بیچارے تمہیں کیسے بچائیں گے؟ تو جہاں یہ ہے کہ یہ ان معبودان باطلہ کی بے بسی کی وضاحت ہے، جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس سے گمراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو پھر ایسے ان کا بچنا ناممکن ہے۔ تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم قبروں کے چکر لگاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کے تم مزاروں پر جاتے ہو، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورۃ کاف میں کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ ہمارے قریب ہے تو ہمیں پھر دور جانے کی ضرورت ہے؟ ایک منٹ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا، اس مومن نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان دینا چاہیں میرے اعمال کی وجہ سے، میرے برے اعمال کی وجہ سے، تو یہ لوگ کیا مجھے بچا سکیں گے؟ یہ تو نہیں بچا سکیں گے۔ آئیں گے تو میرے اچھے اعمال کام آئیں گے، اللہ کی رحمت کام آئے گی، اللہ کا فضل کام آئے گا، اور نہیں تو میں کیا ہوگا انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ یعنی اگر میں تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر ان رسولوں کی مخالفت کروں، میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارا ساتھی بن جاؤں، میں اللہ کو چھوڑ کر جس طرح تم ان بتوں کی پرستش کرتے ہو میں ان بتوں کی پرستش کروں جو بے اختیار ہیں، جو بے بس ہیں، اور میں اگر ان کی عبادت کروں گا نا تو میں پھر کھلی گمراہی میں جا گروں گا، پھر میرا کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، میں نقصان میں رہوں گا۔ یہ نہایت ہی خسارے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے کہ اگر میں نے اللہ واحد لا شریک کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کو اپنا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اگر میں بھی تمہاری طرح بن جاؤں تو پھر میں بھی تمہاری طرح کیا ہو جاؤں گا؟ بد نصیب بن جاؤں گا، جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکوں گا۔ اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو میری بات مان لو، یہ جو انبیاء تمہیں دعوت دے رہے ہیں ان کی بات مان لو، ان کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، میری سنو، انی آمنت بربکم فاسمعون، بس میری بات سن لو، تم سچے دل سے اپنے رب پر ایمان لاؤ، اس میں تمہاری خیر خواہی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اس کی یہ دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا، اور اس نے پیغمبروں سے خطاب کر کے کہا
مقصد اپنے ایمان کا ان پیغمبروں کو گواہ بنانا تھا. اس نے ان پیغمبروں کے سامنے اپنی توحید کا اعلان کیا, اپنی قوم کو دعوت دی کہ ان معصوم پیغمبروں کی بات مان لو, ان کو گواہ بنایا, اور پھر اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے, تم جو چاہو کر لو, اچھی طرح سن لو, میرا ایمان اسی رب پر ہے جو تمہارا بھی رب ہے. کہ انہوں نے اس کو پھر کیا کیا, مار ڈالا, اس شخص کو انہوں نے شہید کر دیا. اس کی بات نہ مانی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان انبیاء کا ساتھی ہے, ان رسولوں کا ساتھی ہے. تو پھر جب اس کی شہادت ہو گئی اور اللہ کے دربار میں جب اس کی روح پہنچی, اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے ایک بڑا اچھا معاملہ کیا, بہتری کا معاملہ کیا. تو پھر اس شخص نے کیا اپنی خواہش کا اظہار کیا. انشاءاللہ اس کا بیان ہمارا اگلے درس میں ہوگا. اللہ صالح سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مباعد بنائے, شرک سے بچا کر رکھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے احکامات کے مطابق ہمیں بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے, اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, اور آئندہ جو ہے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.